باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم واحشرنا معاہم روی عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام وقال لی یا فاطمة انی لا اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابت من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی وغطینی به قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فاتیتہ بالکساء وغطیتہ به وسیرت انظر الیہ واذا وجهه یتلی نورا کانہ بدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ قالت فاطمة سلام اللہ علیہ فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحة طیبہ كان رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فقال الحسن عليه السلام نائب الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء قالت فاطمة سلام اللہ علیہ فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحة طیبہ كان رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء فادنا الحسین علیہ السلام نائب الکساء وقال السلام علیک یا جد السلام علیک یا من اختار اللہ اتأذن لی ان اکون معکما تحت هذا الکساء فقال له نعم قد اذنت لك یا حسین فدخل معهم الحسین تحت الکساء قالت فاطمة علیہ السلام فما كانت الا ساعة واذا بأبي الحسن علی علیہ السلام قد اقبل فقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمة انی اشم عندک رائحة طیبہ كان رائحة اخی وابن امی رسول اللہ فقلت نعم هو ما ولدیک نائم تحت هذا الكساء فاقبل علی علیہ السلام نائب الكساء وقال السلام علیک یا من اختار اللہ اتأذن لی ان ادخل معکم تحت هذا الكساء قال نعم قد اذنت لك فدخل علی علیہ السلام معهم تحت الكساء قالت فاطمة سلام اللہ علیہا ثم اقبلت نحو الكساء وقلت السلام علیک یا ابتاه والسلام علیک یا رسول اللہ اتأذن لی ان ادخل معکم تحت هذا الكساء قال نعم قد اذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى اعلموا يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي اني ما خلقت سماء مبنية ولا ارضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا
فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فبت الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فوزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فوزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. ذکر غم کی ابتدا ہی تذکرہ زینب کا ہے. ذکر غم کی ابتدا ہی تذکرہ زینب کا ہے. مجلس و ماتم سکھایا شکریہ زینب کا ہے. وا دختر زہرا وا زینب کبریٰ وا دختر زہرا وا زینب کبریٰ. تا حشر مومنوں کو یہ ہر دم رلائے گی. طوفان غم حسین کا دل میں اٹھائے گی. دنیا کو کربلا کی حقیقت بتائے گی. روئے گی زخم کھائے گی صدمے اٹھائے گی. زینب ہے نام جس کا سدا یاد آئے گی. وا دختر زہرا وا زینب کبریٰ وا دختر زہرا وا زینب کبریٰ. دنیا میں بہن ایسی نہیں دیکھی کسی نے. وہ ایک ہی زینب ہے یہ دیکھا ہے سبھی نے. بھائی کی شہادت کو کیا زندہ اسی نے. شبیر پہ جو اپنا سبھی کچھ لٹائے گی. زینب ہے نام جس کا سدا یاد آئے گی. وا دختر زہرا وا زینب کبریٰ وا دختر زہرا وا زینب کبریٰ. اپنے جگر کے ٹکڑوں کو رن میں وہ بھیجے گی. ان کے لہو سے بھائی کا صدقہ اتارے گی. آخر تلک حسین کے یہ کام آئے گی.
ہر ایک قدم پہ بھائی کے قربان جائے گی، زینب ہے نام جس کا صدا یاد آئے گی، وا دختر زہرا وا زینب کبریٰ، وا دختر زہرا وا زینب کبریٰ۔ زینب سا صبر کوئی ذرا کر کے دکھا دے، اتنی مصیبتوں کو اکیلے ہی اٹھا دے، مولا کے غم میں اپنے سبھی غم کو بھلا دے، پوچھو جو کربلا سے وہ سب کچھ بتائے گی، زینب ہے نام جس کا صدا یاد آئے گی، وا دختر زہرا وا زینب کبریٰ، وا دختر زہرا وا زینب کبریٰ۔ نانا کی قبر پر بھی یہ روئی ہے خدایا، ماں باپ کی وفات کا صدمہ بھی اٹھایا، خون حسن پہ آنسو کا دریا بھی بہایا، اب کربلا بھی بھائی کے یہ ساتھ جائے گی، زینب ہے نام جس کا صدا یاد آئے گی، وا دختر زہرا وا زینب کبریٰ، وا دختر زہرا وا زینب کبریٰ۔ اصغر کی لحد کو بناتے ہوئے دیکھا، اکبر کو زخم برچھی بھی کھاتے ہوئے دیکھا، عباس کو دو شانے کٹاتے ہوئے دیکھا، زینب بیچاری کتنے زخم دل پہ کھائے گی، زینب ہے نام جس کا صدا یاد آئے گی، وا دختر زہرا وا زینب کبریٰ، وا دختر زہرا وا زینب کبریٰ۔ اکبر کا تڑپنا، کبھی اصغر کا بھی لکنا، اور ننھی سکینہ کی بالی کا وہ کھچنا، عباس کا دریا سے نہ پھر لوٹ کے آنا، دیکھے گی فوج جب سبھی خیمے جلائے گی، زینب ہے نام جس کا صدا یاد آئے گی، وا دختر زہرا وا زینب کبریٰ، وا دختر زہرا وا زینب کبریٰ۔ زینب کے مقدر میں اذیت ہی لکھی ہے، غم سے نجات اس کو گھڑی بھر نہ ملی ہے، زینب کی زندگی ہی مصیبت سے بھری ہے، تقدیر اور کتنے ستم ان پہ ڈھائے گی، زینب ہے نام جس کا صدا یاد آئے گی، وا دختر زہرا وا زینب کبریٰ، وا دختر زہرا وا زینب کبریٰ۔ زینب ہے جس نے سارے ہی کنبے کو سنبھالا، عابد کی مریضانہ طبیعت کو بھی دیکھا، روتے تھے سبھی سب کو دیا اس نے دلاسا، ہر لمحہ سکینہ کو وہ دل سے لگائے گی، زینب ہے نام جس کا صدا یاد آئے گی، وا دختر زہرا وا زینب کبریٰ، وا دختر زہرا وا زینب کبریٰ۔ خونی شمر کا بھائی کے سینے پہ وہ چڑھنا،
سوکھے گلے پہ زور سے خنجر کا وہ چلنا، پھر بھی زباں سے شے کی دعاؤں کا نکلنا، یہ دیکھنے کتاب کہاں سے وہ لائے گی، زینب ہے نام جس کا سدا یاد آئے گی، وا دختر زہرا وا زینب کبریٰ، وا دختر زہرا وا زینب کبریٰ۔ مجبور ایسی ہوگی کہ کچھ کر نہ پائے گی، لاشوں کو بے دفن ہی وہاں چھوڑ جائے گی، بھائی کو الوداع بھی تو کہنے نہ پائے گی، بس بے بسی میں آنسو کا دریا بہائے گی، زینب ہے نام جس کا سدا یاد آئے گی، وا دختر زہرا وا زینب کبریٰ، وا دختر زہرا وا زینب کبریٰ۔ زینب ہے یہ جو ظلم سے پردہ اٹھائے گی، دربار یزیدی میں وہ خطبے سنائے گی، قتل حسین کا ہمیں مطلب بتائے گی، بھٹکو ہوا کو راستہ پھر سے دکھائے گی، زینب ہے نام جس کا سدا یاد آئے گی، وا دختر زہرا وا زینب کبریٰ، وا دختر زہرا وا زینب کبریٰ۔ زینب کی داستاں تو ہے مولا کی داستاں، ذکر حسین ہی میں ہے زینب کا بھی بیان، یہ بھائی اور بہن ہی تو ہے دین کے پاسباں، اکبر کی آنکھ دونوں پہ ایک ساتھ روئے گی، زینب ہے نام جس کا سدا یاد آئے گی، وا دختر زہرا وا زینب کبریٰ، وا دختر زہرا وا زینب کبریٰ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین، امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ مجلس عزا بسلسلہ شہادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس کے اندر خداوند عالم ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ میرے نزدیک دین فقط اسلام ہے، اللہ کے نزدیک جو دین ہے اس دین کا نام اسلام ہے۔ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر دین اسلام کی اہمیت کے سلسلے سے اللہ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کر کے آئے گا تو اس کا دین ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔
دین اسلام دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک عقیدہ کہلاتا ہے اور ایک عمل۔ عقیدے اور عمل کے مجموعے کا نام دین اسلام ہے۔ خداوند عالم نے عقائد اور اعمال کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے، لوگوں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے، سیدھا راستہ بتانے کے لیے سلسلہ ہدایت کو جاری کیا، اور اسی سلسلے سے 1,24,000 پیغمبر آئے، اور اس کے بعد خداوند عالم نے تحفظ دین، حفاظت دین، بقائے دین، دین اپنی اصل صورت میں قائم رہے، اس کے لیے خداوند عالم نے 12 ائمہ کا سلسلہ شروع کیا۔ ظاہر سی بات ہے ہر زمانے میں دین اسلام کو خطرہ رہا۔ جو لوگ دین اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ لوگوں کی کوشش تھی کہ کسی بھی طرح سے دین اسلام ختم ہو جائے، تعلیمات اسلامی ختم ہو جائے، اللہ کا نام نہ لینے والے ہوں، قرآن کریم کی صورتوں کو بدل دیا جائے، کعبے کی حرمت کو ختم کر دیا جائے۔ ہر طریقے سے لوگوں نے حربے، طریقے، ہیلے، مکاریاں، جنگ و جدال، قتل و غارت گری کا سلسلہ ہمیشہ سے قائم رکھا، لیکن خداوند عالم نے اس دین کو ہمیشہ سے باقی رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ دین تمام ادیان پر غالب بھی ہوگا۔ یہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب بھی ہوگا، تمام ادیان ختم ہو جائیں گے، اور باقی رہے گا تو صرف اور صرف ایک دین اسلام باقی رہے گا۔ عزیزان گرامی، اگر لوگوں کو تعلیمات اسلامی اتنی ہی اچھی لگتی تو لوگ ایک ایک دن میں 70 انبیاء کا قتل نہ کرتے۔ یہ انبیاء اکرام کا قتل کیا جانا، انبیاء اکرام کو ستایا جانا، انبیاء اکرام پر ظلم و تشدد کا کیا جانا، انبیاء اسلام کو، انبیاء اکرام کو طرح طرح کی اذیتوں اور مصیبتوں سے اذیت دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر زمانے میں لوگ معصوم کے بھی دشمن تھے اور معصوم کے مشن اور مقصد کے بھی دشمن تھے۔ چونکہ آج ہمیں جو گفتگو کرنی ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے متعلق کرنی ہے، اسی لیے یہ تھوڑی دیر کی تمہید ہے۔ اس بات کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ دین اسلام کو باقی رکھنے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار کیا ہے، ایثار کیا ہے، قربانیاں کیا ہیں، جانثاریاں کیا ہیں، فداکاریاں کیا ہیں، کتنی اذیتوں اور مصیبتوں کو برداشت کیا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے، لیکن ان تمام اذیتوں اور تکلیف کو برداشت ضرور کر لیا، لیکن دل میں تمنا یہی تھی، مقصد یہی تھا، مشن یہی تھا کہ ہم اپنی مصیبتوں کو برداشت کر لیں لیکن نانا کی محنت ختم نہ ہونے پائے، میرے بابا کی محنت ختم نہ ہونے پائے، میرے بھیا حسین کی قربانی رائگاں نہ جانے پائے۔ اسی لیے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ان تمام مصائب و آلام کو برداشت کیا۔ متوجہ رہے عزیزان گرامی، جناب زینب علیہ مقام نے اسلام کے اندر کیا کردار ادا کیا ہے، کیا مثال قائم کی ہے، قسم خدا کہ کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا، کوئی انسان سوچ نہیں سکتا کہ ایک خاتون اور لوگوں کے لیے اتنے مثالی کردار بن جائے۔ صرف اور صرف صنف نسواں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالم بشریت کے لیے بی بی زینب کا کردار مثالی کردار ہے، اولاد آدم کے لیے ایک مثالی کردار ہے کہ ایک خاتون نے اپنی تمام مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، لیکن جب اسلام پر مصیبت آ گئی ہے تو اسلام کو بچایا ہے۔ متوجہ رہیے عزیزان گرامی، جناب زینب علیہ مقام ہے کیا، ان کی ذات گرامی کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، تاریخ اسلام کا ان کے احسانات کیا ہیں، اس بات کو محسوس کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں آپ کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے اگر آپ القابات دیکھیں، اگر آپ ان کے القابات دیکھیں گے تو ان القابات میں بھی آپ کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے فضائل بھی نظر آئیں گے، مصائب بھی نظر آئیں گے، اور جو بھی القابات ہیں وہ سارے کے سارے القابات معصوم کے دیے ہوئے ہیں۔
اور معصوم جب کسی کو کوئی لقب دیتا ہے تو جذبات کی بنیاد پر نہیں دیتا، حقیقت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کی قربانیوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ متوجہ گرامی گرامی، مثال کے طور پر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا ایک لقب ہے شریکۃ الحسین، حسین کی شریک، حسین کے مقصد میں شریک۔ ظاہر سی بات ہے ایک حسین کے لیے بی بی زینب کو شریکۃ الحسین کہا جائے یہ معمولی لقب نہیں ہے، اس لیے کہ انسان پہلے حسین کو سمجھے پھر سمجھے کہ حسین کی شریکۃ الحسین بی بی زینب کی کیا عظمت ہے، کیا منزلت ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا ایک لقب ہے عالمہ غیر معلمہ، یعنی ایک ایسی عالمہ جسے کسی نے تعلیم نہیں دیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم، بنی ہاشم کی عقیلہ۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا ایک لقب ہے ثانیہ زہرہ، شہزادی کونین کا لقب ہے زہرہ، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا لقب ہے ثانیہ زہرہ۔ عزیزان گرامی، ان القابات کو اگر آپ دیکھیں تو اب آپ یہ سوچیں کہ ان تمام القابات کا جو رشتہ ہے وہ سب معصوم سے ہے، عصمت سے ہے۔ شریکۃ الحسین ہے، حسین معصوم، ثانیہ زہرہ ہے، زہرہ معصوم۔ اور اگر عالمہ غیر معلمہ کہا جائے، اور یہ لقب کس نے دیا؟ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے دیا۔ عالمہ غیر معلمہ کا مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ عالمہ غیر معلمہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی عالمہ جسے کسی نے پڑھایا نہیں۔ اگر پڑھایا نہیں ہے تو پھر علم کہاں سے آیا؟ اور علم بھی ایسا کمال کا علم کہ جو راز قرآن کو جانتی ہوں، رموز قرآن کو جانتی ہوں۔ یہ میری جذبات اور میری خطابت نہیں، میں اس کے لیے دلیل رکھتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیات کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں ایک چیز نظر آئے گی کہ قرآن کریم کی آیات میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، جیسے الف لام میم، حام میم، الف لام میم را، یہ جو ہیں یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کے لیے علماء کہتے یہ ہیں، اگر آپ قرآن کریم کا ٹرانسلیٹ بھی دیکھیں گے تو اس کے نیچے اس کا ترجمہ وہی آیت ہی نظر آتی ہے۔ الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم، الف لام را کا ترجمہ الف لام را، یعنی اس کا کوئی ترجمہ بھی نہیں جانتا، اس کی کوئی میننگ بھی نہیں جانتی کہ الف لام میم کی میننگ کیا ہے، الف لام را کی میننگ کیا ہے۔ علماء کہتے کیا ہیں کہ اس کا علم ان کے پاس ہے جو راسخون فی العلم ہیں، جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو علم کے سمندر ہیں، جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان حروف مقطعات کی تفسیر جانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ اب اگر ان حروف مقطعات کی جب تفسیر کا مسئلہ آئے گا تو صرف اور صرف معصوم بتائے گا۔ اب آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ رموز قرآن کو جانتی ہیں اور راز قرآن کو جانتی ہیں۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جب خلافت ظاہری ملی ہے اور مولا نے دارالخلافت کوفہ کو قرار دیا، تو مولا نے ایک اہم کام یہ کیا ہے کہ پھر سے احیاء اسلام کیا جائے، تعلیمات اسلام کو زندہ کیا جائے۔ جن تعلیمات اسلام کو ان لوگوں نے پس پشت ڈال دیا ہے اس کو پھر سے زندگی دی جائے، لوگوں کو احکامات کی تعلیم دی جائے، لوگوں کو عقائد کی دلیلیں قائم کی جائیں، لوگوں کے عقائد کو مضبوط کیا جائے، لوگوں کو تعلیمات قرآن سے آشنا کیا جائے۔ ہیں مسلمان لیکن تعلیمات اسلامی سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ 25 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا۔ مولا متقیان خود درس دیتے تھے، خود لوگوں کو تفسیر بتاتے تھے، خود لوگوں کو آیات کی تعبیر و تنزیل سمجھاتے تھے، مولا احکام بتاتے تھے، مولا خطبہ دیا کرتے تھے۔ کوفے کی عورتیں آئیں مولا کے پاس، کہنے لگے فرض مولا آپ مردوں میں تعلیمات کا سلسلہ قائم کیے ہوئے ہیں، لوگوں کا احکام بتاتے ہیں، تفسیر قرآن بتاتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے کچھ آپ انتظام کر دیں۔ مولا نے کوفی عورتوں پہ بھروسہ نہیں کیا کہ کسی ایک کو طے کر دے کہ تم جا کر کے تعلیمات دے دو۔ مولا نے مدینے سے بی بی زینب کو بلایا
تاکہ یہ کوفے کی عورتوں کو تعلیمات دیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ جب کوفہ آئی ہیں اور انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا ہے، یاد رکھیے گا رموز قرآن، راز قرآن کو جانتی ہیں۔ روایت کے جملے کی بی بی زینب تفسیر قرآن کا درس شروع کیا۔ ایک روز سورہ مریم کی تفسیر کر رہی تھی۔ سورہ مریم کی شروعات بھی جو ہوئی ہے وہ حروف مقطعات سے ہوئی۔ جس وقت وہ تفسیر دے رہی تھی، جس وقت وہ تفسیر بیان کر رہی تھی، اس وقت مولا متقیان گھر میں پہنچی تو پس پردہ سننے لگے کہ دیکھیں میری بیٹی کیا تفسیر کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ جب سورہ مریم کی ان حروف مقطعات کی، جسے کاف، ہا، یا، عین، صاد کہا جاتا ہے، جب اس کی بی بی زینب نے تفسیر شروع کی ہے اور اس کی تفسیر بیان کیا ہے کہ کاف سے کیا ہے، کربلا ہے سے شہادت حسین ہے، یہ سے یزید ملعون ہے، ایسے عطش اہل حرم ہے، سواد سے صبر حسین ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ مولا نے بی بی زینب کو بلا کر کے سینے سے لگایا، آواز دی میری بیٹی تم نے وہی تفسیر کی ہے جو قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر ہے۔ آپ نے محسوس کیا عزیزان گرامی؟ اب اگر کوئی سمجھے کہ آخر یہ علم بی بی زینب کے پاس کہاں سے آیا، اس کی صرف ایک دلیل ہے جو چوتھے امام نے فرمائی، یہ عالمہ غیر معلمہ ہے، یعنی کہ ایسی عالمہ ہے جنہیں کسی نے تعلیم نہیں دیا ہے بلکہ خداوند عالم نے انہیں خود زیور علم سے آراستہ کیا ہے، انہیں خود عالمہ پیدا کیا ہے۔ یہ لوگوں میں علم کی خیرات بانٹنے کے لیے آئی ہیں، کوئی ان کو علم سکھانے گا نہیں، کوئی ان کو بتائے گا نہیں، یہ اس پائے کی عالمہ ہے۔ امیر المومنین نے ان کا نام، ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے تو پیغمبر اکرم نے شہزادی کونین سے فرمایا میری لخت جگر، میری نور نظر، میری بیٹی کو میرے پاس لے آئی ہے۔ جب آئی ہیں تو مولا سے پوچھا آپ نے اس کا نام کیا رکھا؟ مولا نے فرمایا میں نے آپ پہ سبقت نہیں کی، آپ ہی نام تجویز کر دیں۔ پیغمبر نے خود نام نہیں رکھا، کہا اگر آپ نے مجھ پر سبقت نہیں کی ہے تو میں اللہ پر سبقت نہیں کروں گا۔ اس کا بھی نام وہیں سے آئے گا جہاں سے حسین کا نام آیا، جہاں سے حسن کا نام آیا، اللہ ہی نام بھیجے گا۔ اور وہ نام آیا ہے خداوند عالم نے بذریعہ جبرائیل بھیجا، اس کا نام رکھو زینب۔ یہ خود نام اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، خود یہ نام اپنے اندر کمال رکھتا ہے۔ زینب کا میننگ کیا ہوتی ہے؟ باپ کی زینت، والد کی زینت، بابا کی زینت۔ یوں تو ہر لخت جگر، ہر بیٹی، ہر بیٹے اپنے آپ میں اپنے والدین کے لیے زینت ہیں، نور نظر ہیں، لخت جگر ہیں، سب کچھ ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی یہ اللہ نے اگر نام رکھا ہے تو خداوند عالم جب نام رکھتا ہے تو اس کے معنی بھی اس میں بامسمہ ہوتے ہیں۔ جو نام رکھا گیا ہے ویسے ہی اثرات بھی ہوتے ہیں، وہ نام اپنے اندر اثر رکھتا ہے۔ اللہ نے کہا اس کا نام زینب رکھو، بابا کی زینت، علی کی زینت۔ اب آپ سوچیں علی کی زینت زینب بنی ہے، کون علی؟ جس کی شان میں 300 سے زیادہ قرآنی آیات نازل ہوئیں، اس علی کی زینت کو زینب کہتے ہیں۔ کون علی؟ جس نے نہ جانے کتنی جنگوں کو فتح کیا، اس فاتح جنگ کو، فاتح میدان کی زینت کو زینب کہتے ہیں۔ کون علی؟ وہ علی جو سلونی کا دعویٰ کرے، اس خطیب منبر سلونی کے علم کی زینت کو زینب کہا جاتا ہے۔ کون علی؟ اس علی کو جسے فاتح خیبر کہا جاتا ہے، اس فاتح خیبر کی زینت کو زینب کہا جاتا ہے۔ کون علی؟ وہ علی جس کے لیے خداوند عالم نے آسمان سے ذوالفقار کو نازل کیا، اس صاحب ذوالفقار کی زینت کو زینب کہا جاتا ہے۔ کون علی؟ جو بستر رسالت پر سو جائے تو مرضی معبود کا سودا کر لے، اس کمال نفس کے زینت کو زینب کہا جاتا ہے۔ کون علی؟ جو 1000 تکبیرات کی صداؤں کو بلند کرے، اس عابد کی زینت کا نام زینب۔ عزیزان گرامی اب آپ سوچیں، ہر باپ کی زینت ہونا اور بات ہے، لیکن علی جیسے امام وقت کی جو زینت بن جائے اسے زینب اولیاء مقام کہا جاتا ہے۔ امامت کی زینت کا نام ہے زینب، ولایت کی زینت کا نام ہے زینب،
معصوم کی زینت کا نام ہے زینب، اولی الامر کی زینت کا نام ہے زینب، قرآن ناطق کی زینت کا نام ہے زینب۔ کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ اگر اللہ نے نام رکھ دیا ہے زینب تو زینب کتنی چیزوں میں علی کی زینت قرار پائے گی۔ اللہ نے جتنے فضائل علی کو عطا فرمائیں ان تمام فضیلتوں کی زینت کو زینب اولیاء مقام کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ زینب اپنے نام میں اور اپنی ذات میں فضیلت ہے، وہ زینب عالمہ غیر معلمہ میں اپنے علم میں فضیلت۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں 4 خواتین کا بہت ہی زیادہ مرتبہ ہے۔ متوجہ عزیزان گرامی، 4 خواتین کا بہت ہی زیادہ مرتبہ ہے۔ کون؟ ایک آسیہ زن فرعون، دوسرے مریم مادر جناب عیسیٰ، تیسری جناب خدیجہ زوجہ خاتم النبیین، اور چوتھی شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ کہ اللہ کی نگاہ میں ان 4 خواتین کا، 4 عورتوں کا بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ عظمت ہے، بہت ہی زیادہ منزلت ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا ان 4 میں جو سب سے زیادہ افضل ہے اسے میری بیٹی فاطمہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، زینب کی عظمت سمجھیے گا، زینب کی فضیلت سمجھیے گا۔ 4 میں جو سب سے زیادہ فضیلت ہے انہیں فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ اب علماء نے اس کی الگ الگ وجوہات بیان فرمائی ہیں کہ آخر اللہ کی نگاہ میں 4 خواتین کی عظمت و منزلت کیا ہے اور کیوں ہے۔ جہاں بہت ساری وجوہات بیان کی گئی اس میں ایک وجہ، ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان 4 خواتین نے اپنے اپنے زمانے میں معصوم کی مدد کی ہے، اور صرف مدد ہی نہیں کی بلکہ معصوم کو بچایا ہے، معصوم کی پر حفاظت کی ہے۔ آسیہ نے کس سے بچایا؟ موسیٰ کلیم اللہ کو۔ کس سے بچایا؟ فرعون سے۔ قرآن کریم میں یہ ہے کہ فرعون کا مزاج یہ ہو گیا تھا کہ وہ اگر لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو چھوڑ دیتا تھا، لڑکا پیدا ہوتا تو قتل کر دیتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ تمہاری حکومت میں، تمہاری سلطنت میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نجومی پر بھروسہ کر کے اس نے تمام لڑکوں کو جو بھی پیدا ہوتا تھا قتل کرا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ 70,000 بچے اس لیے قتل ہو گئے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو۔ اللہ کا کمال یہ ہے کہ موسیٰ پیدا بھی ہو گئے، پرورش ہوئی تو فرعون کے دربار میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسیہ جو مومنہ تھی، اللہ پر ایمان رکھتی تھی، انہوں نے موسیٰ کی پرورش بھی کی، فرعون سے بچایا بھی، موسیٰ کو پروان بھی چڑھایا، فرعون کے چنگل سے، فرعون کے شکنجے سے موسیٰ کی حفاظت فرمائی، موسیٰ کو حیات دی۔ ایک آسیہ ہو گئی۔ دوسرے مریم، جنہوں نے جناب عیسیٰ پیغمبر کی پرورش کی، جناب عیسیٰ پیغمبر کو یہودیوں سے بچایا، جناب عیسیٰ پیغمبر کو پروان چڑھایا۔ اور تیسری ہے جناب خدیجہ۔ جناب خدیجہ کا مسئلہ کیا ہے؟ تجار عرب ہیں، ملکۃ العرب ہیں، لیکن جب پیغمبر سے عقد کر لیا، شادی ہو گئی، تو مکے والے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو بھی اذیت دیتے تھے، اور خدیجۃ الکبریٰ ان تمام اذیتوں مصیبتوں کو برداشت کرتی تھیں پیغمبر کی وجہ سے، پیغمبر کے اس مقصد کی خاطر، پیغمبر کے اسلام کی وجہ سے۔ اور انہوں نے اپنا سب کچھ، جتنی بھی دولت تھی، اپنے وقت کی ملکۃ العرب تھی، سب کچھ قربان کر دیا، صرف اس لیے کہ پیغمبر کا مقصد پروان چڑھ جائے، مسلمان بھوکے نہ مرنے پائیں، پیغمبر کے مقصد پر آنچ نہ آنے پائے، پیغمبر کا مقصد پروان چڑھے اور باقی رہ جائے۔ اور چوتھی شہزادی کونین کی ذات۔ ان کا کمال کیا ہے؟ اگر شہزادی کونین کی ذات نہ ہوتی تو روایت کے جملے جو ہیں، بہرحال ان سے روایت کو تو پڑھ کر کے یہی اندازہ لگتا ہے کہ اگر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے دھمکی نہ دی ہوتی کہ میں اپنے سر کے بالوں کو پریشان کر دوں گی ورنہ ابو الحسن کو چھوڑ دو،
روایت کے جملے ہیں کہ صرف کہا تھا تو قیامت آ گئی تھی، قیامت کے آثار نمودار ہو گئے تھے، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی تھی. یعنی بی بی زہرا نے اپنی وجہ سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی حکمت عملی سے ابو الحسن کو بچایا، امیر المومنین کو بچایا. تو چونکہ یہ 4 خواتین وہ ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے زمانے میں معصوم کی نصرت بھی کی ہے، معصوم کی حفاظت بھی کی ہے، معصوم کو دشمنوں سے بچایا بھی ہے. اسی لیے اور ان لوگوں نے اپنے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ معصوم کے قدموں پہ نثار کر دیا. معصوم کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھا، معصوم کے غم کو غم سمجھا، معصوم سے اپنی مصیبتوں کو بیان نہیں کیا بلکہ معصومین کی مصیبتوں کو دور کیا. اسی وجہ سے 4 خواتین اللہ کی نگاہ میں بہت ہی زیادہ عزیز ہیں، کیوں؟ ان لوگوں نے معصوم کو بچایا ہے. متوجہ رہی گا عزیزان گرامی. اب سوچنے والی بات، اگر مزاج مشیت یہ ہے، اگر قانون مشیت یہ ہے، قانون پروردگار یہ ہے، ارادہ پروردگار یہ ہے، مرض یہ مشیت یہ ہے کہ جو معصوم کو بچائے گا وہ اللہ کی نگاہ میں عزیز ہوگا اور عزیز تر ہوگا. ہماری جان قربان ہو جائیں، ہمارا لاکھوں سلام ہو بی بی زینب علیہ مقام کے اوپر، جنہوں نے اپنے دور میں سید سجاد کو 1 مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ بچایا. 1 مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ بچایا. عزیزان گرامی، مجھے نہیں پتا کہ جناب زینب علیہ مقام کا اللہ کی نگاہ میں کیا مرتبہ ہوگا. 3 مرتبہ بچایا. 1 مرتبہ جلد خیمے سے بچایا، 1 مرتبہ ابن زیاد کے دربار میں بچایا، 1 مرتبہ یزید ملعون کے دربار میں بچایا. اور مختلف مقامات پر بھی جناب زینب نے سید سجاد کی نصرت بھی کی ہے، حمایت بھی کی ہے، مدد بھی کی ہے. خود راوی نقل کرتا ہے، جملے غور کریے گا عزیزان گرامی، جملے کو محفوظ رکھیے گا. خود راوی حمید ابن مسلم کہتا ہے جب خیمے میں آگ لگ گئی تھی، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، جناب زینب کی قربانی اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے عمل کو بیان کر رہا ہوں کہ جناب زینب نے معصوم کو کس انداز سے بچایا ہے. حمید ابن مسلم کہتا یہ ہے کہ جب خیام امام حسین میں آگ لگ رہی تھی تو میں نے دیکھا سارے خیمے جل رہے ہیں، لیکن ایک بی بی ہے بار بار خیمے کے قریب جاتی ہے، واپس آتی ہے، جاتی ہے، واپس آتی ہے، اس لیے کہ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے. مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے خود جا کر کے بی بی سے پوچھا، بی بی کیا اس خیمے میں کوئی آپ کا قیمتی سامان ہے؟ کوئی آپ کا قیمتی سامان ہے جس کے لیے آپ پریشان ہو رہی ہیں، بار بار جلدی خیمے کے قریب جا رہی ہیں اور پھر واپس آ جا رہی ہیں؟ بی بی کون سا قیمتی سامان ہے؟ جناب زینب نے فرمایا، اے شیخ، اس خیمے کے اندر میرے بھیا حسین کی نشانی ہے اور خیمہ جل رہا ہے، مجھے اپنے بھیا حسین کی نشانی کو بچانا ہے، مجھے اپنے بھیا حسین کی نشانی کو بچا کر کے لانا ہے. حمید ابن مسلم کہتا میں نے عجیب منظر دیکھا. وہ بی بی نے ایک مرتبہ ہمت کیا، عزم کیا، ارادہ کیا اور ایک مرتبہ جلتے ہوئے خیمے میں گئی اور سید سجاد کو اپنے پشت پر اٹھا کر کے لے کر کے آئی تاکہ بھائی کی نشانی بچ جائے، امام بچ جائے، معصوم بچ جائے، نسل امامت بچ جائے، سید سجاد بچ جائے، ہمارا رہبر بچ جائے، ہمارا نمائندہ بچ جائے، نمائندہ پروردگار بچ جائے، اولی الامر بچ جائے. یہ پوری کی پوری کوشش کر کے جناب زینب نے سید سجاد کو پشت پر اٹھا کر کے اکیلے لے آئی ہیں. کسی شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے، قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، زینب بچا کے لائی ہے جلتے خیام سے. عزیزان گرامی، یہ ہے جناب زینب علیہ مقام، یہ ہے جناب زینب علیہ مقام. کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ خداوند عالم نے اس زینب علیہ مقام کو کیا کیا فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. اور جناب زینب کو جو فضیلتیں دی ہے، جناب زینب نے ان فضیلتوں کو استعمال کیا ہے، قربانیاں دی ہیں. اسلام کی راہ میں جناب زینب نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے. اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن جب اسلام کو بچانے کا مسئلہ آیا تو صرف 72 نکلے. غور کریے عزیزان گرامی، تبلیغ اسلام کے لیے کتنے ہیں؟ 1,24,000 پیغمبر. اور جب اسلام پر مصیبت آئی ہے،
چاہے اس کا تعلق عقیدے سے متعلق ہو یا عمل سے متعلق ہے. عقائد پر بھی حملے ہوئے ہیں, عمل پہ بھی حملہ ہوا ہے. عقائد پر اس سے بڑھ کر کے کیا حملہ ہوگا کہ یزید ملعون نے کھلے عام وحی الہی کا انکار کر دیا, قرآن کا انکار کر دیا. کوئی فرشتہ نہیں آیا, کوئی جنت نہیں ہے, کوئی رسول نہیں آیا, یہ تو بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ ہے. اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگا؟ قرآن کا انکار, وحی کا انکار, رسالت کا انکار, توحید کا انکار, عقائد پر حملہ. عمل کا مسئلہ کیا ہے؟ عمل کی حالت بیان کرنے کے لیے میں صرف اتنا کہہ دوں کہ لوگوں کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا تھا, لوگوں کا نفس اتنا مردہ ہو چکا تھا کہ صبح کی 2 رکعت نماز کی جگہ 4 رکعت نماز ہو جا رہی تھی, اور سامنے سے نماز پڑھانے والا یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر کہو تو اور پڑھا دوں. یہ ہے عمل کی حالت. شراب کے نشے میں نماز پڑھائی جا رہی تھی, جمعہ کی نماز بدھ کے دن پڑھائی جا رہی تھی, اذان و اقامت میں چیزوں کا اضافہ اور گھٹایا جا رہا تھا, جس کی دلیل تو آج بھی موجود ہے. حی علی خیر العمل غائب ہے, الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہے, نماز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم غائب. یعنی یہ تو میں صرف ایک مختصر بات عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر عمل اور عقیدے کی یہ حالت ہو گئی تھی, 1,24,000 پیغمبروں کی محنت خطرے میں تھی. حسین ابن علی نے اسلام کی اصل صورت مسلمانوں کے بیچ میں باقی رہے, اس بقائے اسلام کے لیے 72 قربانیاں دی ہیں. لیکن عزیزان گرامی, میں روک کر کے جملہ عرض کر رہا ہوں, اس سے سمجھ میں آگا کہ زینب الیہ مقام کی اہمیت کیا ہے. جب امام حسین علیہ السلام سفر کربلا کے لیے نکلے تھے تو لوگوں نے روکا تھا, یہاں تک لوگوں نے کہا تھا, معتبر ترین لوگوں نے, ابن عباس جیسے لوگوں نے کہا تھا, فرزند رسول اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیے, شہزادیوں کو نہ لے جائیے, خواتین کو نہ لے جائیے, بچوں کو نہ لے جائیے. جناب زینب نے سب سے پہلے بولا تھا, زینب حسین کے بغیر رہ نہیں سکتی. اگر بھائیا حسین نہیں لے گیا تو زینب زندہ نہیں رہ پائے گی. اور امام حسین علیہ السلام جناب زینب کو لے کر کے گئے. عزیزان گرامی, حسین علم امامت سے بھی جانتے ہیں, پیشن گوئی یہ پیغمبر بھی ہے, اور حسین کے گھر میں تو روزانہ کربلا کا ذکر ہو رہا تھا. حسین کو تو سب معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پھر مسئلہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کو اگر شہادت دینا تھا, امام حسین علیہ السلام کو شہید ہونا تھا, امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مسئلہ تھا, تو امام حسین چلے جاتی, یہ خواتین کو جانے کی کیا ضرورت تھی, یہ بی بی زینب الیہ مقام کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی. آئیے امام حسین علیہ السلام سے پوچھتے, مولا آپ کیوں لے کے آئے ہیں, جبکہ معلوم ہے کہ بے ردائی کا مسئلہ آ جائے گا, بے مقن و چادر کا مسئلہ آ جائے گا, دربار میں آنے کا مسئلہ ہوگا, بازار میں آنے کا مسئلہ ہوگا, تشہیر کا مسئلہ ہوگا. اے میرے مولا کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ عجب نہیں میرا مولا جواب دے, تمہیں پتہ نہیں ہے جتنی زیادہ اسلام کو بچانے کے لیے حسین کی قربانی کی ضرورت ہے, اتنا ہی زیادہ زینب کو لے جانے کی بھی ضرورت ہے. ہم نے کہا مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر حسین نہیں جائے گا تو اسلام نہیں بچے گا, اور اگر زینب نہیں جائے گی تو مقصد شہادت حسین نہیں بچے گا. زینب ہے جو میرے مقصد کو لوگوں تک پہنچائے گی, زینب ہے جو میری شہادت کو لوگوں تک پہنچائے گی. ہمارا جانا بھی ضروری ہے, زینب کا بھی جانا ضروری. اگر زینب نہیں جائیں گی تو صحرا اور بیابان میں شہادت حسین پوشیدہ ہو کر رہ جائے گی. کوئی نہیں سمجھ پائے گا قاتل کون ہے, کوئی نہیں معلوم کر پائے گا کہ حسین کے سبب شہادت کیا ہے, کوئی کسی کو نہیں معلوم ہوگا حسین کا مقصد شہادت کیا ہے, کسی کو نہیں معلوم ہوگا حسین نے یہ قربانی کیوں دی ہے. مقصد شہادت, سبب شہادت, قاتل حسین, اور ایسے تمام رازوں کو کائنات تک
تک پہنچانے کے لیے ایک امین کی ضرورت ہے، جو میری نگاہ میں زینب ہے، جو میری نگاہ میں زینب۔ اگر زینب نہیں جائے گی تو نہ میرا مقصد شہادت لوگوں کو معلوم ہو پائے گا، نہ سبب شہادت معلوم ہو پائے گا، نہ میرے قاتل کے اوپر سے پردہ اٹھ پائے گا۔ اس لیے کہ آج سے پہلے تک ہر معصوم کا قاتل آج تک پردے میں ہے، علی کا قاتل تک آج بھی پردے میں ہے، زہرا کا قاتل بھی پردے میں ہے، امام حسن کا اصل قاتل پردے میں، حسین نے کہا بہت ہو گیا، نانا کا قاتل ہو، بابا کا قاتل ہو، بھیا حسن کا قاتل ہو، مادر گرامی کا قاتل ہو، میرے بھیا محسن کا قاتل ہو، آج تک سب کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے۔ لیکن میں اپنی شہادت پر ایسا سلسلہ شروع کر دوں گا کہ جو میرے بھی قاتل کو بھی بتائے گی، اور مجھ سے پہلے جو مقدس شخصیتیں قتل کی گئی ہیں، شہید کی گئی ہیں، ان سب کے اوپر سے راز اٹھے گا، ان سب کے اوپر سے پردہ اٹھے گا۔ اس لیے زینب کا جانا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، زینب کے القابات میں ایک لقب ہے ام المصائب۔ بات مکمل ہو گئی۔ ام المصائب، شہزادی کونین کا لقب ہے ام ابیہا، اور بی بی زینب کا لقب ہے ام المصائب۔ کچھ مصائب ایسے ہیں کہ جس میں حسین اور زینب سب شریک، اہل حرم بھی شریک ہیں، شہداء کربلا بھی شریک ہیں، جلا وطنی سب شریک، گرمی سب شریک، راستے کی مصیبتیں سب شریک، کربلا کی پیاس سب شریک، کربلا کی بھوک اس میں بھی سب شریک، تمازت آفتاب سب اس میں شریک۔ لیکن کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جس میں صرف اور صرف اہل حرم ہے، جس میں صرف اور صرف اہل حرم ہے۔ اس لیے کہ شہداء کربلا کی پیاس، آخری وقت عصر عاشور، بھوک ختم ہو گئی شہادت کے ساتھ، اب ان کے اوپر مصائب نہیں ہیں، لیکن زینب ہیں، اور اب یہاں سے مصائب کا وہ سلسلہ ہے کہ جس کے لیے زینب کے دل میں کو بھی مضبوط ہونا ہے۔ اب زینب کے پاس ذمہ داریاں بھی بہت ہیں۔ آج شب شہادت زینب علیہ مقام ہے، مجھے بی بی زینب کی شہادت بھی پڑھنی اور بی بی زینب کی مصائب بھی پڑھنی۔ ایک لفظ ام المصائب میں تو سب آ جاتا ہے، لیکن میں صرف اور صرف چند گوشوں کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ بی بی زینب پر کیا کیا مصائب پڑے ہیں۔ ایک جگہ پر مجلس ہو رہی تھی ایران میں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے مصائب پڑھتے پڑھتے خطیب نے ایک جملہ کہہ دیا کہ بی بی زینب بے ردا یزید کے دربار میں گئیں، بے ردا ابن زیاد کے دربار میں گئیں۔ نیچے ایک عارف شخصیت بیٹھی تھی، ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے، عالم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا ذاکر حسین اب مصائب مت پڑھو، اب مصائب مت پڑھو، بہت ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ابھی تو میں نے شروع کیا ہے آغا، ابھی تو میں نے کچھ پڑھا بھی نہیں، سنو گے اس عارف کا جملہ تب ام المصائب سمجھ میں آئے گا۔ اس عارف دین نے جملہ کہا، کیا قیامت تک رونے کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ زہرا کی بیٹی بے ردا یزید کے دربار میں چلی گئی؟ کیا قیامت تک رونے کے لیے یہ جملہ کافی نہیں ہے؟ جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، اس کی بیٹی بے ردا یزید کے دربار میں پہنچ گئی۔ عزادارو سوچو، جب یہی ایک جملہ قیامت تک کے لیے کافی ہے رونے کے لیے، تو جس بی بی کا لقب ہی ام المصائب ہو، اس بی بی پر کتنے مصائب پڑے ہوں گے، کتنی مصیبتیں پڑی ہوں گی۔ روایت کے جملے کی بی بی زینب اپنے حصے کا آب و دانہ یتیم بچوں کو دے دیتی تھی،
اہل عرب کے جو چھوٹے چھوٹے بچے مقید ہوئے تھے، جو قیدی بنائے گئے تھے، بی بی زینب ان بچوں کو اپنے حصے کا دانہ پانی دے دیتی تھی۔ سید سجاد فرماتے یہ کہ میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا کہ ایک روز بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہی۔ کا پھوپھی اماں جب سے میں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا، کبھی بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھتے دیکھا۔ اے پھوپھی اماں، آج آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہی؟ بی بی زینب نے فرمایا میرے لال کیا کروں، یزید کی طرف سے اتنا کم پانی ملتا ہے کہ بچوں کو پورا نہیں ہو پاتا، میں اپنے حصے کا بھی پانی ان بچوں کو دے دیتی ہوں۔ عزاداروں رو سکو، کتنا روگے؟ رو لو، جتنا زیادہ رو سکتے رو لو، اس لیے کہ زہرا کو زینب کا پلسا دینا ہے۔ روایت کے جملے آپ نے سن لیے، لیکن ذرا محسوس کرو کہ زینب کتنی پیاسی ہے۔ حسین بہت پیاسے تھے، حسین بہت پیاسے تھے، اتنا پیاسے تھے کہ روایت کے جملے ہیں کہ کربلا کے میدان میں خود حسین مظلوم کہتے ہیں کہ پیاس کی وجہ سے اب میری حالت یہ ہے کہ مجھے زمین سے آسمان تک صرف دھواں دھواں نظر آتا ہے، مجھے کسی کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ لیکن عزاداروں، حسین کی پیاس عصر عاشور بجھ گئی۔ زینب فرما رہی ہے میں اپنے حصے کا پانی ان یتیم بچوں کو دے دیتی ہوں۔ سوچو عزاداروں، زینب کتنی پیاسی ہوگی جس سکینہ کا کلیجہ حق جناب زہرا پینے کے بعد بھی، جناب زینب کا حصہ پینے کے بعد بھی کلیجے سے آگ نکلتی ہو، اس زینب کے کلیجے کی کیا حالت ہوگی؟ پیاس کی وجہ سے زینب کی کیا حالت اور کیفیت ہوگی؟ عزادار اور ارباب مقاتل لکھتے یہ ہیں کہ ایک سال سے زیادہ کا عرصہ قید و بند میں گزارنے کے بعد جب بی بی زینب مدینہ منورہ پہنچی ہیں، عزادار جناب زینب کے مسائل سنو، جب بی بی زینب ایک سال کے مقید ہو جانے کے بعد تقریباً رہا ہوئی اور رہا ہونے کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچی ہے تو ایک مرتبہ اپنے آپ کو روضہ رسول پر گرایا۔ روضہ رسول پر گرانے کے بعد جناب زینب نے مصائب پڑھا ہے۔ اے نانا جان، آپ کا نواسہ کربلا کے میدان میں رولا رولا کے قتل کر دیا گیا، آپ کا نواسہ کربلا کے میدان میں رولا رولا کے ذبح کر دیا گیا۔ اے نانا جان، میرے سر سے چادر چھین لی گئی، اے نانا جان میرے پشت پر تازیانے مارے گئے، اے نانا جان مجھے درے مارے گئے، اے نانا جان مجھے دیار بادیار یزید اور ابن زیاد کے دربار میں اور کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ روایت کے جملے ہیں۔ اس کے بعد جناب زینب نے روضہ رسول کو مخاطب کر کے قیامت کا جملہ کہا، اے نانا جان، اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا، اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں آپ کو اپنے بازو پر شانوں پر ریسمان ظلم کے نشان دکھاتی جن لوگوں نے ریسمان ظلم سے باندھ کر کے مجھے دیار با دیار پھرایا تھا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام نے قیامت کا جملہ کہا، اے نانا جان، جب کوئی پردیس سے آتا ہے تو لوگوں کے لیے سوغات لاتا ہے، تحفے لاتا ہے۔ اے نانا جان، میں بھی آپ کے لیے تحفے لائی ہوں۔ ایک مرتبہ ارباب مقاتل کہتے ہیں بی بی زینب نے حسین کا خون بھرا امامہ روضہ رسول پر رکھا، جیسے ہی رکھا روضہ رسول کانپنے لگی۔ ایک مرتبہ زینب نے روضہ رسول کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا، اے نانا، آپ نے خون بھرا امامہ دیکھا تو آپ کو سکون نہیں ملتا، آپ کا دل بے قرار ہوتا ہے۔ اے نانا، ذرا مجھ سے پوچھو، میں چند قدم کی دوری پر کھڑی تھی اور میرا بھیا حسین شمر کے خنجر سے ذبح ہو رہا تھا۔ عزاداروں، بی بی زینب جب تک زندہ رہی حسین پر گریا کرتی رہی، حسین پر اشک بہاتی رہی، حسین کی مجلس کرتی رہی، حسین کا ماتم کرتی رہی۔ لوگ زینب کو پرسا دیتے تھے، بی بی زینب سوگوار بنی رہی۔ روایت کے جملے ہیں، ایک بی بی نے زینب نے دوسرا سفر اپنی زندگی کا کیا، وہ کون سا سفر تھا؟ اب دوبارہ زینب شام کی طرف جا رہی ہے۔ روایت کے جملے ہیں، ایک باغ میں قیام پذیر ہوئی، قافلے کو روکا گیا، یکا یک بی بی زینب کی نگاہ جیسے ہی اس باغ کے اوپر پڑی تو کیا دیکھا؟ ایک درخت ہے۔ ایک مطلب درخت کو دیکھنے کے بعد بی بی زینب فوراً پہچان گئی، قریب گئی اور درخت کو مخاطب کر کے کہا، اے شجر، ارے تیرا بہت بہت شکریہ، تیرا بہت احسان ہے میرے اوپر، تو ہی وہ درخت ہے کہ جس کے سہارے سے میرے بھیا حسین کا سر جس نیزے پر تھا تیرے ہی سہارے سے کھڑا کیا گیا تھا۔ زینب کو پورا وہ منظر یاد آ گیا، زینب کو قرار نہ رہا، ایک مرتبہ چیخ
چیخیں مار کر دہاڑے مار کر آقا حسین کو رونے لگی۔ ایک مرتبہ باغبان نے جیسے یا حسین کی صدا سنی، ناصبی تھا، دشمن حسین تھا، ایک مرتبہ قریب آیا، کیا دیکھا ایک خاتون رو رہی، ایک مرتبہ بیلچے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد سر حسین پر ایسا مارا، سر زینب پر ایسا مارا کہ سر زینب شگاف ہو گیا۔ جیسا ہی جناب زینب کا سر شگاف ہوا، سید سجاد تک آواز پہنچی، ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے آنے کے بعد پھوپھی کے سر کو اپنے زانو پر رکھا، بس ایک جملہ کہا، اے پھوپھی اماں، ارے سید سجاد کتنا غریب ہے، ایک سفر کیا تھا تو بابا اور چچا نے ساتھ چھوڑ دیا، اے پھوپھی اماں دوسرا سفر کیا ہے تو آپ نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، اے پھوپھی اماں آپ کا بھتیجا اس سفر میں بھی غریب الوطن ہو گئے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالما تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کا، میں اس مختصر لیکن اہم اعمال کو قبول فرما، ہمارے عشق ازا کرم علیہ زہرہ میں جگہ عطا فرما، ہمارے عشق ازا کو ہماری شفاعت و نجات کی ضمانت بنا۔ میرے معبود ہم سب کو تمام اتباعت اولیاء اور حج بیت اللہ خصوصی طور پر جناب زینب اولیاء مقام اور جناب رقیہ سلام اللہ علیہ کی ذات نصیب فرما، جتنے بیمار ان سب کو شفاء کلی عطا فرما، تمام محبان اہل بیت کو تمام آفت ارضی اور سماوی اور خاص طور سے اس کورونا وائرس جیسی وبا سے تحفظ عطا فرما۔ میرے معبود محرم الحرام جیسا عظیم مہینہ عزا کا مہینہ قریب ہے، میرے معبود عزاداری امام حسین کے اسباب کو مہیا فرما۔ میرے معبود ہم سب کی یہ حاجتیں اور تمام مومنین اور مومنات کی جتنی حاجتیں سب کی تمام جائز حاجتوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے معبود تمام اتباعت اولیاء کی حفاظت فرما، تمام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ زیارت جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا بنت نبی اللہ، السلام علیکہ یا بنت محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا بنت ولی اللہ، السلام علیکہ یا بنت علی المرتضیٰ سید الاوصیاء والصدیقین، السلام علیکہ یا بنت فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا اخت الحسن والحسین سید شباب اہل الجنت اجمعین، السلام علیکہ ایتها السیدۃ الزکیہ، السلام علیکہ ایتها الداعیۃ الخفیہ، السلام علیکہ ایتها التقیۃ النقیہ، السلام علیکہ ایتها الراضیۃ المرضیہ، السلام علیکہ ایتها العالمۃ الغیر المعلمہ، السلام علیکہ ایتها الفہیمۃ الغیر المفہمہ، السلام علیکہ ایتها المظلومہ، السلام علیکہ ایتها المحمومہ، السلام علیکہ ایتها المغمومہ، السلام علیکہ ایتها الصدیقہ، السلام علیکہ ایتها المقروبہ، السلام علیکہ ایتها المعصورہ، السلام علیکہ ایتها صاحبۃ المصیبۃ العظمیٰ، السلام علیکہ یا زینب الکبریٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا معدن الرسالہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغربہ، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا کعبۃ الایمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت وارثہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ حتی أتاک الیقین، فلعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها، واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی، واشہد ان الائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی وعلام الہدی والعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا، واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسولہ انی بکم مومن وبعیابکم موقن، بے شرع دینی وخواتیم عملی وقلبی لقلبکم سلم وامری لامرکم متبع، صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم۔ زیارت جناب علی ابن الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ۔ زیارت جملہ شہداء کربلا علیہم السلام۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباؤہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ واوداؤہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی ولی الناس، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، بے ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فیہا دفنتم وفوزتم فوزا عظیما، فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ زیارت جناب عباس علیہ السلام۔ السلام علیکہ یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام، یا ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقم بدرک الجحیم، السلام علیکہ یا افضل الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا شیخ القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام زمانہ ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک،
واجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.